ڈرامہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ نہیں بھائی، ڈراموں میں بے حیائی سکھائی جا رہی ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے، اس سے خواتین کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے اسباق دیے جاتے ہیں ڈرامے میں۔ دیکھیں، جو جھوٹ سچ میں ملا کے بولا جائے نا، وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، لیکن اس غلط پیغام میں کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، تو اس اچھی چیز کی وجہ سے لوگ غلط کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ڈراموں فلموں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مین میسج دیا جا رہا ہوتا ہے نا، جو سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اب دکھایا جا رہا ہوتا ہے بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، جیٹھ سے چکر چل رہا ہے، سالیوں سے شوہر کا چکر چل رہا ہے۔ یہ کیا عورتیں جب دیکھیں گی تو وہ کہیں گی یار ان کا چکر چل سکتا ہے تو ہمارے کیوں نہیں چل سکتا۔ مرد جب دیکھے گا تو کہے گا یار وہ اپنی سالی پہ لٹو ہو گیا تو میری تو سالی اس خشک سالی کا شکار ہی نہیں ہے، وہ تو ہری بھری سالی ہے۔ تو جب وہ خشک سالی پہ مر سکتا ہے تو ہم ہری بھری سالی پہ کیوں نہیں مر سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں، اپنے آخرت کی فکر کریں، تلاوت میں ان چیزوں میں ٹائم لگائیں، اور دیکھنا ہی ہے تو کوئی تاریخی چیزیں پڑھیں، ان کی تاریخی کہانیاں پڑھیں، تو نالج میں اضافہ ہوگا آپ کی۔ گھومنے پھرنے چلے جائیں جب انٹرٹینمنٹ کے لیے، پاکستان میں کتنی جگہیں ہیں گھومنے پھرنے کی۔ کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے۔ ہم حیران ہو رہے ہیں، آپ 2 3 4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں۔ جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا۔ موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ فرماتے 1 منٹ تو دور کی بات، 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا، وہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے۔ چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا۔ ابھی بہت ٹائم ہے، لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کے کام ہیں، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں۔ ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو۔ جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا۔ تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں، انجوائے کریں، ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے۔ وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو، سوئمنگ کر لیا کرو، فٹ بال کھیل لیا کرو، تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، انجوائے بھی ہوگا۔ ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی؟ تم بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا؟ رو رہے ہیں بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا، اعصاب، ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں۔ میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا، اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی، کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا۔ اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن، چیخو پکار، مار دھاڑ، چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے، ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے۔ یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری چیک کریں، ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں۔ ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی، بچی ایک دم چلائے گی، کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے بولو نا دیکھا۔ شوہر اگر غصہ کرے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے، تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو۔ نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں، اس کو پتا ہے میری، برداشت کر لیتی ہے، خرچہ پورا کرے گا، جو تمیزدار شوہر ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی۔ اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا، تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ
کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں یہ میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. ہاں, جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہی ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو, میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر, بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا, لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے, وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردوغان ہے نا, ترکی کا صدر, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردوغان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی, اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. ترکی کو افرادی قوت چاہیے. جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے, ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے, ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے. ترکی مضبوط ہوگا. ایک ویژن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا. ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت, پیسے کمانا, مغربی طاقتوں کو خوش کرنا, تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے. میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا. تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیچنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا, ہیروئن بیچنے والا, چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یا ہیروئن کا؟ بتاؤ. ابے یہ گٹکے والے تو بےچارے, ان کا کوئی بزنس ہے جو گٹکے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو خود دوسرے سے گٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں. چرس کرو گے تو زیادہ پیسہ, اور اگر ہیروئن پہ آ گئے ارب پتی بن جاؤ گے. تو بزنس نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے اب قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو. تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی, یہ آپ نے کرنا ہے. اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنے گھروں سے ٹی وی کو بند کریں, قابو میں لائیں. اگر رکھا ہوا بھی ہے تو اس کو ایک لمٹ کریں, قابو میں لائیں. دیکھیں کیا, اور بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ. وہ لوگ تو سن کے تھک گئے ہوں گے, لیکن یہ واقعہ ہے بڑا مزے کا. ہمارے ایک شاگرد تھے اسکول میں, ان کے ایک ایتھیسٹ پروفیسر تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ ہم جب پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک لگتے ہیں تو رکتی ہے. 20 دفعہ آپ سن چکے ہوں گے شاید, جو پرانے لوگ ہیں نا جو بیان سنتے رہتے ہیں میرا. کوئی بات نہیں, آج 21ویں دفعہ سن لیں آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو تو میں جب مانوں گا جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے, بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. پھر میں مانوں گا کوئی طاقت ہے کہ جو کچھ ہونے نہیں دے رہی, جہاں اسباب فیل ہو رہے ہیں, مانوں گا تب. میں نے کہا آپ کے جو پروفیسر صاحب ہیں نا, ان کی کھوپڑی ہو گئی ہے خراب. وہ صحیح طرح سے غور کر نہیں رہے اس ایکسلریٹر اور بریک والی مثال میں. تبھی تو قرآن کہتا ہے ڈیپتھ میں جا کے غور کرو. سرسری غور کا حکم نہیں دیتا قرآن ہمیں کائنات میں. قرآن کہتا ہے ان چیزوں میں گہرائی میں جا کے غور کرو. میں نے کہا گہرائی میں جا کے غور کرتے تو کہتے گاڑی اگر رکی ہوئی ہو تو اسے رکی ہوئی کنڈیشن سے چلتی ہوئی کنڈیشن میں چینج کرنے کے لیے ایکسلریٹر جیسے چینجر کی ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اور چلتی ہوئی کنڈیشن میں ہو تو اسے روکنے کی کنڈیشن میں لانے کے لیے اسٹاپ والی انرجی کی ضرورت ہے, ایسی انرجی جو اسے روکے. تو میں نے کہا جو گاڑی اپنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجر کے بغیر چینج نہ ہو سکے, وہ کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ کوئی کہے اس گاڑی کو کسی سائنٹسٹ نے نہیں بنایا ہے, کسی میکینک نے نہیں بنایا, کیونکہ یہ جب چلاؤ تو چلتی ہے, رکو تو رکتی ہے. ابے اس سے تم بنانے والے کا کیسے انکار کر رہے ہو یار؟ اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کے لیے کسی مبدل کی محتاج ہے. تو پیدا ہونے میں تو یقیناً کسی سائنٹسٹ کی محتاج ہے نا, تبھی ہم کہتے ہیں یہ فلاں کمپنی نے بنایا, یہ فلاں میکینک نے یا انجینئر نے بنائی یہ چیز.
تو میں نے کہا جو اس کو بنانے والا سائنٹسٹ ہے وہ اس گاڑی سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ اس گاڑی سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے. یہ گاڑی اپنے بننے میں انسان کی محتاج، اور انسان دھماکے سے وجود میں آ گیا. میں نے کہا بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں ہے، پھینکتے رہو بیٹھ. اللہ نہیں چھوڑے گا، یہ بتا دوں میں. نمبر آپ کے آ جائیں گے 100/100 نمبر آ جائیں گے. اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا یہ کیسے ہو گیا. تو اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں فزکس کا لا ہے جو نیوٹن بتا کے چلا گیا، اور نہ بھی بتاتا تو بھی یہی لا ہی سامنے آنا تھا. اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی. وہ تو سیب اس کے سر پہ گر گیا تو اس نے بہت ساری باتیں ہم ہوتے کھا کے نکل لیتے. اس نے بہت سارے اس سے چیزیں کو استدلال کیا، صحیح کیا، اس کا فائدہ ہوا انسانیت کو. تو اب مجھے بات ایک بتاؤ، نیوٹن کا لا یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر کریشن سے اس کائنات گزر سکتی ہے؟ یہ کریٹڈ ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ نہیں ہو سکتی. یہاں ملحد لوگ ایک سوال کہتے ہیں پھر خدا کو کس نے بنایا؟ او بھائی نیوٹن کا لا خدا کے بارے میں نہیں ہے، کائنات کے بارے میں ہے. یہ نا اللہ کے بارے میں نیوٹن کوئی لا پیش کر کے نہیں گیا. جس کائنات کے بارے میں سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو اسی سائنس سے دلالتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے بارے میں تھوڑی کوئی لا ہے فزکس کے لا اللہ پہ اپلائی تھوڑی، وہ خود سے ہمیشہ ہو سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس کائنات کی. آپ نے دو چیزوں میں سے ایک کو ہمیشہ ماننا ہے، یا تو گاڈ کو یا اس کائنات کو. تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اس کائنات کے بارے میں تو سائنس کہتی ہے نہیں چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو بنی کیسے ہے یہ؟ خدا کے بارے میں تو خاموش ہے. تو خدا کو ہمیشہ سے ماننا آسان ہے، اس کائنات کو خود سے ماننا ناممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ ہو نہیں سکتا بھائی. دھماکے سے پھٹی ہے تو دھماکہ ہوا کس چیز میں؟ وہ ہوگی دھماکے سے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہم تو ویسے بھی دھماکوں کا انکار کر ہی نہیں سکتے. کراچی میں تو دھماکے ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ. ہمیں تو اب ہر چیز کے پیچھے دھماکہ نظر آتا ہے. آفر بھی دھماکہ آفر ہوتی ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو پتا ہے کراچی والے کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، تو دھماکہ آفر. تو اور انڈیا پاکستان تو ہے ہی دھماکے پہ ہی سیٹ ہو چکے ہیں. ووٹ لینے ہوتے ہیں تو بھی دھماکے. سیاستدان کو ووٹ لینے وہ دھماکے کروا ووٹ ملیں گے آپ کو. تو ہم لوگ سیٹنگ ہماری کس پہ ہے؟ دھماکوں پہ. تو ہم تو ہمارے لیے یہ ماننا آسان ہے کہ ہم دھماکے سے وجود میں آئے. لیکن میرے بھائی یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوا. اتنا خوبصورت دھماکہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا، اور ہونے کے لیے کچھ انرجی یا کچھ مادہ تو چاہیے نا. وہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جتنے بھی لوگ جو خدا کے منکر ہیں نا، یہ زیرو سے بات کبھی شروع نہیں کرتے. یہ ہمیشہ بات کے پروسیس کو بیان کرتے ہیں. آپ ان کو ماضی میں لے کے جائیں نا تو ادھر آ کے یہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں. یہ تو خیر، تو اللہ نے اس کائنات سے اپنے ہونے کو بیان کیا. میرا موضوع تو حج پہ تھا، لیکن میری عادت ہے میں تمہید میں ٹائم زیادہ لگاتا ہوں. تمہید میں ٹائم زیادہ، کیا کہ بیس ہی مضبوط نہیں ہوگی تو آگے حج تو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. دیکھو ہر مذہب میں کچھ رسومات ہوتی ہیں، تو مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں ہماری ایک مذہبی رسم ہے، چلو یار ہم بھی آ کے حج کر کے آ جاتے ہیں. ہندو جب مندر جا سکتا ہے، عیسائی چرچ جا سکتے ہیں، تو ہمیں کیا تکلیف ہے یار ہم اپنے کعبہ کی زیارت کر کے نہ آئیں. اتنا کافی نہیں ہے بھائی، اتنا کافی نہیں ہے. اسلام کو آپ اس طرح سے دوسرے مذاہب سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسلام کے بارے میں اسلام کا دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کو اسلام کے علاوہ کچھ بھی ایکسپٹ نہیں ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کیا برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا تمہیں، جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا تمہیں، نہیں مانوں گا. فلن یقبل، لن تاکید کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں قبول کر سکتا میں. کیوں؟ اسلام کے پاس دلائل ہیں اپنے صحیح ہونے کے. تو ان دلائل کو مستحضر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. فارمیلٹی تو پوری کرنے والے بہت سے فکری کے لیے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دیکھیں جا کے. فرض تو ان کا بھی ہو جاتا ہے بھائی. تو اللہ کے ذمہ تھا اپنے وجود کو ثابت کرنا، وہ اللہ نے کیا. پھر اللہ کے ذمہ تھا کہ اپنے پیغمبروں کے پیغمبر ہونے کو ثابت کرنا. یہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. دیکھو جب کسی ملک کا کوئی سفیر آتا ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، آپ پہلے کہو گے بھائی تو یہ تو ثابت کر تو امریکہ کا سفیر ہے یا تو سعودیہ کا سفیر ہے، پہلے یہ تو ثابت کرو نا. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی اٹھ کے آ گیا آپ نے اس کو مذاکرات شروع کر دیے. اب اس کا سفیر ہونا ثابت کرنا یہ کس کے ذمہ ہے؟
اس کنٹری کے ذمے. وہ فوراً کہے گا بھائی فون ملا کے پوچھ لو میں ہوں یا نہیں ہوں, میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں, مجھے کیا, آپ مانو نہ مانو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے ذمے ہے. جب بھی پیغمبروں پہ اعتراض ہوئے ہیں نا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, آپ تو بشر ہیں, آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, تو اللہ نے نبیوں کو تسلی دی ہے کہ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا, آپ کا نبی ہونا ثابت کرنا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ ہمارے ذمے ہے. بہت دفعہ تو اللہ نے ایسے ثابت کیا کہ پیغمبر کو پتہ بھی معلوم بھی نہیں کہ کس طرح سے اللہ ثابت کرے گا, کس طرح سے اللہ آپ کا نبی ہونا ثابت کرے گا. جب موسیٰ علیہ السلام دریا پہ, سمندر پہ رک گئے اور پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے, تو حضرت موسیٰ کی قوم تو گھبرا گئی, ہم تو پکڑے گئے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پکڑے گئے, میں ابھی لاٹھی کو پانی پہ ماروں گا, 2 حصے ہوں گے, ہم نکل جائیں گے یہاں سے. نہ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے یہ حضرت موسیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا. جب بالکل قریب آیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا لاٹھی کو پانی پہ مارے. اللہ نے اس پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا 2 حصوں میں. جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا, میں حضرت موسیٰ کی بات کو جلدی سے کمپلیٹ کروں, تو اللہ کے ذمہ کیا ہے بھائی؟ اپنے پیغمبروں کا پیغمبر ہونا بولو ثابت کرنا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے, یہ میرا پیغام ہے جو تم تک پہنچا رہے ہیں. تو لہذا ان کی بات کو سب سے زیادہ ویلیو دینی پڑے گی تمہیں, کیونکہ یہ خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جو لوگ پیغمبروں کے منکر ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے ایسے ماننے نہ ماننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس میں تم اس کے کسی حکم کو فالو ہی نہیں کر رہے. اور احکام ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آتے, پیغمبروں کے ذریعے سے آتے ہیں. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو کہ خدا ہے کہاں ہے تو تم سے کیا چاہتا ہے؟ کوئی پیغام ہی نہیں ہے کسی کے پاس, کیا چاہتا ہے؟ اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. بھئی ہمارے پنڈت جی نے فرمایا ہے, تو پنڈت جی تو بہت کچھ فرماتے رہتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ خدائی پیغام ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. مسلمان سے جب آپ پوچھتے ہیں, مسلمان آپ کو بتاتے ہوئے فلاں حدیث ہے, پیغمبر کا فلاں قول ہے. بھئی یہ قول بھی پیغمبر کا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ پوری سند پڑھ کے سنا دیں گے آپ کو, حدثنی فلان قال حدثنی فلان. بھئی کیا دلیل ہے کہ اسلام کے لوگ اس وقت گزرے بھی تھے, ایسی فرضی سند تو نہیں ہے. تو آپ کو کتابیں 20 کتابیں دکھا دی جائیں گی کہ فلاں سن میں یہ راوی پیدا ہوا, فلاں سن میں اس کا انتقال ہوا, فلاں سے اس نے علم حاصل کیا, فلاں اس کے شاگرد. بھائی ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو, تو اس کے بارے میں اس دور کے لوگوں کے تبصرے کہ یہ کذاب تھا, دجال تھا, سچا تھا, جھوٹا تھا, نیک تھا, برا تھا. اتنی بڑی بڑی کتابیں, یہ ایک معجزہ اسلام کا. کیوں؟ اللہ نے کہا جب آپ کو میں نے نبی بنا کے بھیجا, آپ کی تعلیمات کو قیامت تک باقی رکھنا, آپ کا پیغمبر ہونا ثابت کرنا, اور آپ کی تعلیمات کو محفوظ کرنا, اور اپنی کتاب کو محفوظ کرنا. یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے, یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ میرے ذمہ ہے. اور اللہ نے اپنا ذمہ پورا کر کے دکھایا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو کتنی بڑی دلیل ہے. 1400 سال گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے, جو آپ امی تھے, امی. کوئی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا آپ نے, کوئی پی ایچ ڈی اسکالر نہیں آپ. دنیا میں کسی کو ایسا فالو کیا گیا ہے؟ ایک ایک اسلام کے حکام کو اٹھا کے دیکھ لو. دنیا میں سب سے مشکل تعلیمات اسلام کی ہیں. آسان ہے اس لیے کہ نیچر ہے, اس لیے آسان ہے. لیکن جو نیچر کے باغی ہیں ان کے لیے سب سے مشکل کیا ہے؟ اسلام ہے. سب سے زیادہ مرغوب چیزیں جو ہے نا دنیا میں, انسان کو زنا ہے, شراب ہے, نشہ ہے, یہ ساری حرام کر دی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ہم جو نہیں پیتے یا نشہ نہیں کرتے, یہ کہ گورنمنٹ لا کی وجہ سے بچتے ہیں؟ مسلمانوں میں اکثریت شراب سے بچتی ہے. بھائی 1400 سال پہلے کی موٹیویشن ہے جو اب تک چلتی آ رہی. ایک آسان مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر آپ سے ڈائٹنگ کا کہتے ہیں, فاسٹنگ کا کہتے ہیں, کتنے لوگ کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر خود نہیں کر رہا ہوتا, برگر کھاتے ہوئے بتا رہا ہوگا پیزے سے اوائڈ کریں. آپ کیا کر رہا ہو؟ سگریٹ پی رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کینسر ہوتا ہے اس سے, کیونکہ بھائی وہ بھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہے. وہ پراٹھے کھا رہا ہوگا گھی کے اور کہے گا آئل سے آپ اوائڈ کریں. چند ڈاکٹر ہیں جن کی صحت میں نے اچھی دیکھی ہے, جو اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ورنہ ڈاکٹروں کی میجورٹی بھی ہمارے اور آپ جیسی ہوتی ہے. حکیموں کو بھی ہم نے یہی دیکھا ہے, سب کچھ لوگوں کو مشورے اچھے اچھے دے رہے ہوں گے, خود پھوڑ پھاڑ رہے ہوں گے سب کچھ بیٹھ کے, چند ایک کے سوا. مشکل ہے اپنے زبان پہ کنٹرول کرنا. فاسٹنگ بہت مشکل ہے. کل ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں نے اپنا وزن اتنا گرایا, اتنی محنت کر کر کے
20-30 किलो कम किया, मुफ्ती साहब बर्दाश्त से बाहर हो गया, जैसे ही छोड़ा 40 किलो बढ़ गया। अब तो आसान थोड़ी है भाई, कह रहे 40 किलो का दोबारा हो गया मैं। तो लेकिन आप देखो, 1 महीना हम फास्टिंग करते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, नॉर्वे हो या जापान हो, 22 घंटे का रोजा हो या 12 घंटे का हो, हमारी सेहत पे कोई फर्क, रोजे वाले की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रोजा रखने में मौलाना लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, पायलट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, ताजिर भी हैं, गरीब भी, टमाटर वाला भी, करोड़पति भी, अरबपति भी, इंडिया वाला भी, पाकिस्तान वाला भी, जंग हो रही हो तो भी, जंग नहीं हो तो भी, मोदी सरकार की हुकूमत हो तो भी, मोदी की हुकूमत ना हो तो भी, सिस्टम के तहत हुकूमत पाकिस्तान में, सिस्टम एक सिस्टम होता है, इलेक्शन में एक सिस्टम चलता है हमारे यहाँ स्पेशल, सिस्टम के तहत इलेक्शन हुए हो या सिस्टम के तहत हुए हो। रमजान का रोजा मेरे भाई इधर ऐलान हुआ, क्या एकदम पूरी दुनिया में हलचल मचती है। सुबह सादिक आप टाइम देखो भाई, 12-13 घंटे की अल्लाह तूने फास्टिंग करानी थी तो सुबह 8 बजे नाश्ता करा देता, रात को 8 बजे हम डिनर कर लेते, वही 12 घंटे हो जाते। क्या ख्याल है? बल्कि हम 10 बजे कर लेते, 2 अपनी तरफ से ग्रेवी लगा देते। रमजान में सबसे टेंशन पता है क्या होती है? सुबह का नाश्ता किया, चाय के जो आदी हैं, गुटके पान सिगरेट के आदी हैं, तो सुबह वो मुंह फीका फीका इंसान का, ना ऑफिस जाने का दिल कर रहा है, ना मदरसे जाने का दिल कर रहा है, चिड़चिड़ा सा होता है अजीब सा। तो ऐसे टाइम पे खाना खिलाया है हमें जो पूरी दुनिया में खाने का टाइम नहीं है, पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं है। कुछ लोग लंच करते हैं देर से 4 बजे, कराची में तो 2:30 बजे दोपहर के नाश्ता हो रहा होता है और रात 12-1 बजे डिनर हो रहा होता है, बीच में असर के बाद लंच हो रहा होता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं है जो सुबह 4 बजे उठ के खाना खा रही हो। आपने अपने बच्चे का वलीमा किया और बोल दिया सुबह 4 बजे आ जाना, कोई भी नहीं आएगा, बोलेगा भाई मैं घर में दाल खा लूंगा तेरे वलीमे से। तो अल्लाह ने खाने का जो टाइम रखा है ना, वो ही एक ऐसा टाइम है कि इंतहाई पावरफुल मोटिवेशन के बगैर उस टाइम खाना भी नामुमकिन है, चाहे रोजा ना भी होता। उठे हुए होते हैं पूरी दुनिया में मुसलमान। हम कराची में देखते हैं ना, घरों में बर्तनों के बजने की आवाजें आना शुरू, हर आदमी अपना मंजन बेच रहा होता है, वो आ जाते हैं भोंपू लेके सहरी उठाने। भाई तुम नहीं उठाओ, हम पहले से उठे हुए हैं, उनको भी रोकड़ा चाहिए होता है ना ईद वाले दिन। तो फिर क्या है, इफ्तारी में आप देखो नमाज का टाइम रख दिया, इधर खाया है आपने और मगरिब की अजान। फिर आम दिनों में 5 नमाजें फर्ज हैं, रमजान में भाई 4 हो जाती, लेकिन तरावी की नमाज अलग से रख दी। तो कितनी टेंशन, मेजॉरिटी मुसलमानों में ये सब कुछ कर रही होती है। तो मोटिवेशन 1400 साल पहले मिली और जो मजहब था वो 1400 साल पहले आया और उसकी तालीमात पूरी दुनिया में ऐसे चमक रही हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में नजर भी आ रही हैं, वो नजर भी आ रही। भाई ये सच्चे पैगंबर के बगैर ये मुमकिन नहीं है। माज अल्लाह किसी झूठे शख्स पर लोग ऐसा जमा नहीं हो सकते। जिना हमारी सोसाइटी में कम है, गैर मुस्लिमों में ज्यादा है। जिना से बचना आसान नहीं है और निकाह कितनी मुश्किल चीज है भाई, सारी जिंदगी के लिए एक औरत की जिम्मेदारी उड़ा। अभी कल की बात है, यहां शायद वो आए भी हों बयान में, वो किसी कंट्री का वाक़या सुना रहे थे, किसी मगरबी के कोई असिस्टेंट थी, उसने पूछा कि मुसलमानों का पूछा ना कि तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं जॉब कर रही। उसने कहा हमारी वाइफ तो घर में पेड़े खाती है बैठ के। ये मैं अपना दुख अस्तगफिरुल्लाह, यानी उन्होंने तो पेड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, यानी हम सब के वाइफें पेड़ी यानी अच्छे वो खवातीन भी सुन रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े खा रही हैं, अल्लाह उनको और तौफीक दे खाने की। शादीशुदा तो दिल जला होता है ना। तो यदि कमाने की सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? मर्द के। तो वो कहते हैं वो गोरी इतनी हैरान हुई कि तुम्हारी वाइफ करती कह रहे बच्चे पालती है, सिर्फ बच्चे ही पालती है, यानी उनके तो बच्चे भी पालेगी और जॉब भी करेगी। बच्चे पालना भी आसान काम नहीं है, ये भी टेंशन वाला काम है। एक दिन आप पाल के देख लो तो दिमाग सेट हो जाता है आदमी का। एक दफा बंदा 3 बच्चियों को लाया मेरे पास गोद में उठा के, मुफ्ती साहब मेरी शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी बीवी भाग गई है, ऐसे रो रहा था। कह रहा मैंने कहा 2 दिन में तुझे दिन में तारे नजर आ गए ना, 2 दिन में। तो
لیکن اس سوسائٹی نے کتنی ذمہ داریاں ڈال دی. تو کہہ رہے ہیں وہ کماتی بھی, وہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ کوئی اس کا یعنی سارا خرچہ تمہارے ذمہ. کہتے ہیں ہاں, اور ماں باپ کو بھی ہم ہی, بہن بھائیوں کو بھی جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو بھی مرد پال رہا ہوتا ہے, بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. نبی یہ سب کس کے آرڈر پہ ہے بھائی؟ اسلام نے. اسلام اگر آرڈر نہ دیتا تو ہم پاگل ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ شادی پہ اتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں تو ہم پاگل ہیں. انگریز پاگل نہیں ہے تبھی 50-55 میں جا کے کرتا ہے شادی. وہ 18 سال میں سوچ بھی نہیں سکتا شادی کا, وہ 50-55 میں جا کے اس لیے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم تو پاگل ہو, ہم پاگل تھوڑی ہے. لائف کو انجوائے کرو, اتنی گرل فرینڈ ان کی اور دوستیاں, اور 50 میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں نا تسلی سے 55-60 میں جا کے کہتے ہیں چلو یار کوئی شریک حیات ہونا چاہیے. بھائی حیات تمہاری گزر گئی, اب شریک کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسے ہی جب آپ کے پاس بیلنس تھا انویسٹمنٹ کے لیے, اس وقت آپ نے شرکت پہ بزنس نہیں کیا. اب جب آپ زیرو ہو گئے تو آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ پارٹنرشپ پہ ہم بزنس کرنے بیٹھ گئے. اگلا پارٹنر کہے نا کم بخت جب بیلنس تھا, جب پیسے تھے اس وقت تو کیا نہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, جب زندگی لٹا دی عیاشیوں میں, اب بڈھے ہونے لگے ہو تو پھر وہ وفا بہت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو انگریز اپنی بیوی سے وفا کرتا ہے. یار ایسی وفا 18 سال میں کرتا تو ہمارے تو لونڈے لپاڑے 18-20 سال میں وفا کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کلچر کا اثر ہم پہ بھی آ رہا ہے, لیکن میجورٹی ابھی بھی الحمدللہ کیا ہے, محفوظ ہے. کیوں بھائی؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حج کو آپ دیکھ لیں, کیا ہلکی عبادت ہے حج؟ 15-20-30 لاکھ روپے خرچ کرنا, کیا مل رہا ہے یہاں پہ؟ ثواب. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں. پہلے تو حاجیوں کی عزت بہت ہو جاتی تھی, ساری زندگی حاجی حاجی کہلاتے تھے. اب تو جب سے حاجیوں نے چرس کا کام شروع کیا ہے نا, وہ عزت بھی الحمدللہ. کیونکہ میں تاجروں سے ملتا ہوں نا, جو اسمگلر ہوتے ہیں ان سے بھی, ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں. تو پچھلے سال مجھے یاد ہے کوئی, اب تو انہوں نے توبہ کر لی کہ وہ انویسٹیگیشن والے مجھے نہ اٹھا کے لے جائیں کون ہے وہ. تو میں نے ان سے پوچھا یار بڑے بڑے اسمگلر کا نام بتاؤ. تو حاجی فلاں, حاجی فلاں, حاجی فلاں, صاحب کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی الحاج فلاں. جتنے ہیروئن اور چرس کے اسمگلر ہیں سب حاجی. تو اس لیے حاجی کی اب نہ عزت آپ کو کوئی بہت زیادہ ملے گی. اب ویسے بھی حج لوگ کر ہی رہے ہیں, پہلے تو بہت کم لوگ کیا کرتے تھے. دوسرا کیا ہے, ٹینشن کتنی ہے. حج کے 5 دن کتنا ہی وی آئی پی, کیا وی آئی پی حج ہو, آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے. کل ایک صاحب آئے حج قران کر رہے تھے, وہ کہہ رہے مفتی صاحب بغلوں سے بو آ رہی ہے بہت, نہا لوں؟ میں نے کہا بو تو آئے گی بھائی. تو نہا سکتے ہیں صابن کے بغیر, تو خوشبو نہیں لگا سکتے. تو کتنی یہ 5 دن کی ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہے, چاہے کتنا وی آئی پی حج ہو جائے. عرفات میں پھر آگے جو پیدل گاڑیوں میں جائیں گے اور پریشانی ہوتی ہے, ٹرین میں جائیں گے اور لوگ کہتے ہیں ہم تو ٹرین میں جائیں گے. جی ٹرین تک پہنچنے کا جو ٹائم ہے نا, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. ابھی جہاز میں ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں تو اللہ کا شکر ہے وہاں عرفات سے جب ہم مزدلفہ جائیں گے میں تو ٹرین میں آرام سے جاؤں گا. میں نے کہا ٹرین تو آرام سے مزدلفہ چلی جائے گی, تو ٹرین تک کیسے آرام سے جائے گا؟ وہ اکیلا تو تھوڑی جا رہا ہے بھائی ٹرین میں, لاکھوں لوگ اور بھی جا رہے ہیں. تو وہ جو بھگدڑ مچتی ہے اسٹیشن پہ اور جو پس ہو گئے وہ الگ ہے. کل میں نے اپنے ایک بڑے بزرگ ہیں جن سے اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان سے میرے تعلق بھی ہے, تو میں نے ان کے ساتھ پرسوں عمرہ کیا. تو عمرے میں کیا ہوا کہ وہ ان کو میں نے دیکھا وہ دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں استلام کرنے کے لیے. وہ نہیں استلام, جو حجر اسود کا بوسہ تو احرام میں اس لیے منع کیا جاتا ہے, خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, رکن یمانی پہ استلام ہوتا ہے. تو ایسے حالانکہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے, لیکن کبھی ادھر دھکے کھا کے جا رہے ہیں, کبھی ادھر آ رہے ہیں. ایک عجیب دیوانہ والا منظر ہوتا ہے, دیوانوں والا منظر ہوتا ہے. تو یہاں آ کے پرسنالٹی آپ کی ایک طرف, سب سے پہلے اللہ آپ سے آپ کا لباس اتروا لیتے ہیں کہ آپ جو 3 پیس سوٹ, ٹائی اور یہ والا کاٹن, یہ کلف اور استری کی کریز اور یہ سب چیزیں بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ہے. احرام اس کپڑے کا نام نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. احرام کا مطلب کیا ہے؟ احرام میں آنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. یہ تو ہم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ہم نے پہنا ہوا ہے کہ کچھ تو پہننا ہے بھائی. اللہ نے کہا کچھ بھی پہنو, سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. پرسنالٹی کو سائڈ پہ رکھ کے آؤ اپنی. پھر
خوشبو نہیں استعمال نہیں کر سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے. ابھی تو حج بہت چھوڑے دنوں کا ہو گیا, جب صحابہ کرام حج کے لیے آیا کرتے تھے تو ایسے واقعات تھے, سر میں جوئیں پڑ جاتی تھیں, جوئیں گر رہی ہوتی تھی زمین پہ, اس کو مار نہیں سکتے تھے آپ, جوں کو نہیں مار سکتے. تو اتنا ٹف ہوتا تھا. پھر آنے کے بعد رش میں کیسے طواف کیا جاتا ہے اللہ کے گھر, صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے, کنکریاں ماری جاتی ہیں. کیا ہے بھائی, کوئی گورا ہم سے پوچھے کیوں مار رہے ہو بھائی؟ یہ جو 3 پتھر لگے ہوئے ہیں, جس کو چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, یہ شیطان نہیں ہے. شیطان سارے بڑے ہی ہوتے ہیں, چھوٹے شیطان نہیں ہوتے. یہ تو صرف ایک نشانی سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے, پتھر لگائے ہوئے ہیں. یہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے, اب نہیں ہے, اب ایک یادگار ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ہم یہ کام کرنے کے لیے کوئی 20 لاکھ کوئی 30 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں یہاں کہ ہم نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں, پھر صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی یہاں پہ, اور پھر ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہے.